نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے روزہ اطہر کی برکت یا اس مقام کی کیا خیر و برکات ہیں، آج صرف اس چیز کا بیان کیا جائے گا۔ یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پہ دفن کیے گئے ہیں وہ ٹکڑا جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے وہ روایات ساری رکھوں گا کہ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر مبارک سے بھی ارشاد فرمایا کہ میرے گھر سے ممبر تک جو ہے یہ سارا کیا ہے، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام کی ترغیب بھی دی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، اور اس روایت کو صحیح بخاری کتاب الجمعہ میں نقل کیا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جو میرے گھر اور منبر کی درمیانی جگہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ سو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر کو اس میں شامل فرمایا، گھر سے لے کے منبر تک، اور پھر وہ ساری درمیانی جگہ کیا ہے، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں مدفون ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر مبارک ہی تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک تھا، اور اسی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دفن کیے گئے۔ وہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ اطہر ہے۔ سو یہ مقام جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور روز قیامت میرا ممبر میرے حوض کوثر پر ہوگا۔ تو روز قیامت جو ممبر ہے وہ کہاں پہ ہوگا؟ حوض کوثر پہ ہوگا۔ اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور میرا ممبر جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کوثر کے کنارے پر نصب کیا گیا ہے۔ وہی جو ممبر اس وقت وہاں پر موجود ہے، آپ جب عمرے کے لیے جاتے ہیں ریاض الجنہ میں آپ نوافل ادا کرتے ہیں تو ممبر کی جگہ آپ دیکھتے ہیں، تو وہی ممبر کہاں پہ نصب کی گئی ہے؟ نہر کوثر پر، یہ وہیں پہ نصب کی گئی ہے، اور یہ ممبر جو ہے یہ جنت میں بھی جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا یہ ممبر جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کوثر کے کنارے پر نصب ہوگا، یہ وہاں نصب ہوگا، اور میرے گھر اور ممبر کی درمیانی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سو وہ ساری جگہ کیا ہوگی؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔
گویا جب آپ ریاض الجنہ میں جاتے ہیں، وہاں نوافل ادا کرتے ہیں، تو وہ جگہ کیا ہے؟ جنت کی جگہ ہے، وہاں آپ نفل ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ نفل ادا کرے۔ لیکن اسی طرح وہ ممبر کی جگہ وہ بھی جنت میں ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک بھی کیا ہے؟ وہی جنت کا ٹکڑا ہے، وہ بھی جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ میرا یہ ممبر جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کوثر کے کنارے پر نصب کیا ہوگا۔ اور عبداللہ بن زید وہ روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے گھر اور ممبر کی درمیانی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سو یہ جگہ جنت کے باغوں میں سے کیا بن گئی؟ ایک باغ۔ اور حضور نے اس کو ارشاد فرمایا، اور محمد بن بشار کے طریق سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ماں بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میری قبر اور ممبر کی درمیانی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور مسند احمد بن حنبل میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے ان گھروں اور میرے ممبر کی درمیانی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کوثر کے کنارے پر نصب کیا گیا ہے، وہاں پہ نصب ہوگا یہ۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں آتا ہے کہ میری قبر اور ممبر کی درمیانی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور روز قیامت میرا ممبر میرے حوض کوثر پر ہوگا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ساری روایات نقل کی ہیں، اور بھی مزید روایات جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی جو ہے وہ نقل کی گئی ہیں، اور اس میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ آقا علیہ السلام کا حجرہ مبارک اور آقا علیہ السلام کی قبر مبارک اور ممبر کے درمیان یہ ساری جگہ کیا ہے؟ یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ جو یہ خواہش رکھتا ہو کہ وہ جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں نماز پڑھے، تو وہ میری قبر اور ممبر کے درمیان والی جگہ پر نماز پڑھے۔ حضور نے خود ارشاد فرما دیا۔ سو جہاں آقا علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، یہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے، اور جو درمیانی حصہ ہے جہاں پہ نفل ادا کرتے ہیں، یہ بھی جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ سو آقا علیہ السلام کی قبر انور جو ہے وہ جنت کے ٹکڑے پر موجود ہے، اور اسی لیے جو مسجد نبوی میں جاتا ہے اور آقا علیہ السلام کے روضہ اطہر کی زیارت کرتا ہے، اب وہ جب زیارت کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے۔ پچھلا خطاب میں نے اسی پہ کیا تھا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت جو ہے واجب ہوگی، وہ شفاعت کا حقدار ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کی قبر مبارک جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، اور وہاں جو درمیانی حصہ ہے ممبر اور حضور علیہ السلام کی قبر انور یا حضور کے حجرہ مبارک سے جو ممبر تک جو درمیانی حصہ ہے، یہ سارا جنت کے باغات میں سے کیا ہے؟ ایک باغ ہے۔ ہر بندہ خواہش رکھتا ہے کہ جنت میں جا کے نماز ادا کرے، تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے۔ اسی طرح جب آپ آقا علیہ السلام کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو گویا آپ جنت میں آقا علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ وہ حصہ بھی کیا ہے؟ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے خالص نیت سے مدینہ منورہ حاضر ہو کر میری زیارت کا شرف حاصل کیا، میں قیامت کے دن اس کا گواہ ہوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا،
اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ جو بغیر کسی حاجت کے یعنی مدینہ منورہ جاتا ہے، اس کو کوئی اور ضرورت نہیں ہوتی، صرف کس لیے جاتا ہے، حضور شاہ فرماتے ہیں کہ میری زیارت کے لیے آیا۔ کس کے لیے آیا؟ میری زیارت کے لیے آیا، اس کا مجھ پر حق ہے کہ میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کی زیارت کس قدر اہمیت رکھتی ہے، اور حضور کی زیارت کا کیا مقام و مرتبہ ہے کہ وہ کسی اور حاجت کے لیے نہیں جاتا، صرف یہ ضرورت لے کے جاتا ہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری قبر، یا راوی بیان کرتے ہیں کہ میری زیارت کی، میری قبر یا میری زیارت کی، میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ اور جو دو حرموں میں کسی ایک حرم میں مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت ایمان والوں میں سے اٹھائے گا۔ تو دونوں حرمین کی فضیلت بھی آ گئی، لیکن جو صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی زیارت کے لیے یا حضور کی زیارت کے لیے جاتا ہے، تو حضور روز قیامت اس کے لیے شفیع ہوں گے، حضور اس کے لیے روز قیامت گواہ بنیں گے۔ نیت کیا لے کے جاتا ہے کہ میں حضور کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا پھر میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی، گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ اب آپ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو مد نظر رکھیں کہ آپ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پہ جاتے ہیں اور آپ قبر انور کی زیارت کرتے ہیں، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہے۔ اب اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے موجود ہوں تو آپ وہاں پہ جا کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ ڈیفینیٹلی حضور کی بارگاہ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اگر وہاں آپ آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھیں تو ایمان ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے۔ حضور کی بارگاہ ہے، حضور کی بارگاہ میں صحابہ بڑے ادب سے حاضر ہوا کرتے تھے، صحابہ کرام نے ہمیں یہ ادب سکھا دیا کہ حضور کی مجلس میں کیسے حاضر ہونا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد بھی وہ ادب صحابہ کرام میں موجود رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ مدینہ منورہ میں اپنی آواز کو بلند کر سکے، وہی ادب قائم رہا، اور آج تک اور روز قیامت تک یہ ادب وہ اسی طرح قائم رہے گا، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ اطہر، حضور کی قبر مبارک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پہ آرام فرما ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ سلام کرتے ہیں تو سلام کا جواب دیتے ہیں، آپ حضور کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، سو آپ کو آداب ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے۔ ہمارے ہاں چونکہ آج کل موبائلز آ گئے ہیں، تو ان موبائلز پہ جو ہم کیا کرتے ہیں، کلپس بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں آپ گئے ہیں، ان چیزوں کو بھول جایا کریں، وہاں جا کے کم از کم آپ بھول جائیں، آپ حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور وہاں جا کے آپ اللہ کے حضور شفاعت طلب کریں، حضور کا وسیلہ دیں، وہی جگہ تو ہے گناہوں کی معافی کا ذریعہ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو استطاعت کے باوجود حج کرے اور حضور علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت نہ کرے، وعید سنیں، حضور نے ڈرایا ہے اس پہ۔ اور آج ہماری بعض کتب میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی جائیں تو یہ آپ کو ملے گا کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، بس ٹھیک ہے آپ کا حج ہو گیا، حج تو ہو گیا، تو حضور کی بارگاہ کی حاضری کہاں گئی آپ کی؟ حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری قبر انور کی زیارت نہ کی تو اس نے میرے ساتھ جفا کی، میرے ساتھ اس نے ظلم کیا، میرے ساتھ جفا کرتا ہے وہ شخص۔
حج کر رہا ہے لیکن میری قبر انور کی زیارت کے لیے نہیں آتا. اور میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں نے خطاب کیا تھا، اس میں بھی یہ بیان کیا تھا میں نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی قبر انور پہ جائیں گے، سلام عرض کریں گے، حج کریں گے، اور حج کے بعد کیا کریں گے؟ حضور کی بارگاہ میں جائیں گے اور سلام عرض کریں گے. تو یہ تو نبی کی سنت بھی بن گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے یہ کہ حج پہ جائیں اور پھر حضور علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت کے لیے جانا. یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کریں گے. جیسے روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم عادل حاکم اور منصف امام کے طور پر ضرور آئیں گے، اور وہ فوری طور پر حج یا عمرہ یا دونوں کی نیت سے چل پڑیں گے، اور وہ میری قبر پر ضرور آئیں گے، مجھ پر سلام بھیجیں گے اور میں انہیں جواب دوں گا. تو آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے اس کی خبر دی ہے، گویا یہ سنت بھی بن گئی ہے، نبی کی سنت بن گئی. آپ حج پہ جائیں اور حضور کی بارگاہ میں آپ حاضری دیں. اسی طرح آپ اگر صحابہ کرام کے معمولات کو دیکھیں تو صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آپ کے وصال مبارک کے بعد روزہ اطہر میں حاضری دیا کرتے تھے، معمول تھا. اب اس پہ پورا ایک خطاب بنتا ہے، لیکن جو چند روایات میں آپ کے سامنے ابھی نقل کرتا ہوں. مقصد یہ ہے کہ جب آپ حج پہ جائیں تو مدینہ منورہ میں بھی جائیں، اور مدینہ منورہ میں جاتے ہوئے آپ کی کوئی اور حاجت نہیں ہونی چاہیے. حاجت یہ ہونی چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور حضور کی قبر انور کی زیارت کے لیے جب جائیں تو آپ وہاں جا کے اللہ کے حضور علیہ السلام کا وسیلہ دیں، حضور سے شفاعت طلب کریں، باری تعالیٰ ہم حضور کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، باری تعالیٰ حضور کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف. حضور کی بارگاہ میں عرض کریں یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں آئیں، اللہ کے حضور ہماری شفاعت کیجیے. یہ صحابہ کرام کے معمولات میں آتا ہے، یہ ساری چیزیں روایات میں موجود ہیں. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول دیکھیے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے خط پر حضرت عمر فاروق نے لوگوں کو شام کی طرف سفر کرنے کا حکم دیا، اور شہر سے جب باہر نکلنے کو کہا تو حضرت عمر فاروق نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں حاضر ہو کر 4 رکعت نماز ادا کی، اور پھر آقا علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضری دی اور حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا. شام کی طرف سفر کرنا تھا تو سب سے پہلے کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں گئے، نفل ادا کیے، اور پھر حضور کی بارگاہ میں جا کے سلام عرض کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح حضرت کعب الاحبار جب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کیا آپ حضور کی زیارت سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، ان سے فیوز و برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں. تو حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ مدینہ منورہ چلیں. انہوں نے کہا جی حاضر ہوں. پھر جب کعب احبار اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے تو سب سے پہلے روایت میں آتا ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی. تو حضرت عمر فاروق کعب الاحبار کو کیا کہتے ہیں؟ آؤ ہم حضور کی زیارت کے لیے چلیں، وہاں سے فیض لیں، وہاں سے برکت حاصل کریں. اور وہ حضرت عمر فاروق کے ساتھ چلے. تو جب مدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر پہ، وہاں حاضری دیتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں. پھر سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، اور ان کی خدمت میں جو ہے وہ سلام عرض کرنے کے بعد پھر مسجد نبوی میں جا کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک دیکھیں. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب عطا فرما اور مجھے اپنے پیارے رسول کے شہر میں موت عطا فرما. اس قدر محبت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. روایات بہت زیادہ موجود ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے اگر انہیں کوئی مشکل پیش آتی، ایون قحط کے شکار ہو جاتے، تب بھی حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضری دیا کرتے تھے.
حضور کی بارگاہ میں جا کے حاضری دے کے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے استغاثہ کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت جو ہے وہ قحط میں مبتلا ہے، آپ سیراب کیجیے۔ یہ روایات میں آتا، سنن دارمی میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے دیگر ایام ہیں ہم ان میں حج کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، تو جمعہ میں نے خود یہ خطاب لیا تاکہ دونوں موضوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے کہ حضور کی بارگاہ میں بھی جانا اور حج کے جو مناسک ہیں وہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔